وضو اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے، مثلاً مٹی، پانی، جسم کے چند اعضاء کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دھونے کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو جسم کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف بغیر وضو ہوتا ہے، اس لیے وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے بارے میں رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 تا 6، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے باعث چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے ان کی چمک زیادہ کرے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں وضو کرے اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں 8 سال کا تھا۔ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم سے ممکن ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، اس لیے کہ جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اگر وہ شخص باوضو ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا خلعت عطا فرماتا ہے، کیونکہ وضو اسرار الہی میں سے ایک راز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اعلیٰ تک کے فاصلہ سے زیادہ بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اعلیٰ تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کر، اس طرح تیرے دونوں محافظ فرشتے تیرے ساتھ محبت کریں گے۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ حدیث نبوی کے مطابق یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب نے مجھ سے وضو کا پانی طلب فرمایا۔ میں نے وضو کا پانی لا کر حاضر خدمت کیا۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی فرمائی اور 3 مرتبہ ناک صاف فرمائی۔ بعد ازاں آپ نے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک پر 1 مرتبہ مسح فرمایا۔ اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا،
پھر ایسے ہی بائیں پاؤں کو اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پانی لانے کا حکم صادر فرمایا۔ میں نے برتن جس میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا حاضر خدمت کیا تو آپ نے کھڑے کھڑے اس سے پانی پی لیا۔ میں حیران ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، حیران نہ ہو، میں نے آپ کے نانا جان کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسے تم مجھے کرتا دیکھ رہے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ وضو کے آداب یہ ہیں کہ اونچی جگہ بیٹھنا، قبلہ رخ ہونا، وضو کی سنتیں وضو کی 14 سنتے ہیں، نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا، کسی اور سے مدد نہ لینا، دنیاوی بات چیت نہ کرنا، چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت 3 بار دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، 3 بار داڑھی میں خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں اور گردن کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پے در پہ اس طرح وضو کرنا کہ کسی عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ یہاں پر آدمیوں کے لیے 3 بار داڑھی میں خلال کرنا ہے جو کہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر کہا میں اللہ تعالیٰ کے ایک معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں کر دے اور مجھے پاک اور صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس میں سے چاہے گا داخل ہوگا۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ حکم ربی ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں امت کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ طہارت وضو سے حاصل کی جائے یا تیمم سے، خواہ فرض نماز پڑھنی ہو یا نفل، سجدہ تلاوت کرنا ہو یا سجدہ شکر، نماز ایک قلعہ ہے اور وضو اس کا دروازہ۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں واعظ سنا تھا کہ جب کوئی نمازی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا شروع کرتا ہے تو اس پر 4 فرشتے نور کی چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وضو کرنے والا وضو کے دوران کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہے، ایک بات کرنے پر ایک فرشتہ چادر کا ایک گوشہ چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ نورانی چادر کا دوسرا گوشہ چھوڑ دیتا ہے، جب تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا گوشہ چھوڑ دیتا ہے اور چوتھی بات پر چوتھا فرشتہ گوشہ چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ حضور پھر تو ضرور ہی بات کرنی چاہیے تاکہ فرشتے چادر چھوڑ دیں اور وضو کرنے والے کے اوپر وہ نور کی چادر آ گرے۔ اس پر آپ مسکرائے اور فرمایا، نور کا خاصہ ہے کہ وہ اوپر کو چڑھتا ہے نیچے نہیں گرتا، اس لیے اگر چاروں فرشتے نورانی چادر کو چھوڑ دیں تو وہ اوپر چڑھ جائے گی، نیچے نہیں آئے گی۔ اس لیے وضو کرتے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ رب باری تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔